السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک لیکچر کی وجہ سے آپ کے 2 کویسچن حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ایگزامز میں ان 2 سوالوں میں سے کوئی سوال آ سکتا ہے کہ فزیکل ایجوکیشن کے ارتقاء پر نوٹ لکھیں یا قدیم اولمپکس کے ارتقاء پر روشنی ڈالیں۔ تو یاد رکھیں، ان دونوں میں سے کوئی سوال بھی آ جائے تو اس کا جواب یہی ایک لیکچر میں موجود ہے۔ کسی بھی سوال کو حل کرنے سے پہلے اس سوال کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ بالکل آپ ایکوریٹ جواب دے سکیں۔ تو ہم بھی پہلے سوال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیم جسمانی کے ارتقاء سے کیا مراد ہے؟ تعلیم جسمانی کا مطلب جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے تعلیم دینا ہے، جبکہ ارتقاء کا معنی ہے کسی چیز کا آغاز، ابتدا یا اس کا شروع ہونا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بھی سوال آئے کہ تعلیم جسمانی کے ارتقاء پر نوٹ لکھیں یا اولمپکس کے ارتقاء پر روشنی ڈالیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے انہیں یہ بتانا ہے کہ تعلیم جسمانی یا اولمپکس کا آغاز کب ہوا۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے سلیبس کی روح سے تعلیمی جسمانی کے علاقے کے لحاظ سے ارتقائی مراحل پر بھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، اور اس میں ہم پڑھیں گے یونان، سویڈن اور پاکستان کے بارے میں۔ یعنی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یونان، سویڈن اور پاکستان میں تعلیمی جسمانی یا اولمپکس کا آغاز کیسے ہوا۔ فزیکل ایجوکیشن یا اولمپکس کے آغاز یا ارتقاء کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں پہلا قدیم دور، دوسرا تاریک دور اور تیسرا جدید دور ہے۔ فزیکل ایجوکیشن کے پہلے 2 ادوار، پہلا قدیم دور اور دوسرا تاریک دور، یہ یونان کے ساتھ منسلک ہے، اور تیسرے جدید دور میں پاکستان، سویڈن اور دیگر دنیا کے ممالک آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کے پہلے دور کی، جسے قدیم دور بھی کہا جاتا ہے۔ اولمپکس یا فزیکل ایجوکیشن کا پہلا دور 1250 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ 800 قبل مسیح کے دوران کسی عہد میں پہلی اولمپک گیمز شروع ہوئیں، جبکہ تاریخی حقائق کے مطابق پہلی قدیم اولمپک کا باقاعدہ ریکارڈ 776 قبل مسیح سے ملتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے اس میں بات سمجھنے والی ہے کہ قبل مسیح یا عیسوی سال سے کیا مراد ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ قبل کا معنی پہلے اور مسیح کا مطلب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعنی قبل مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے سال، جبکہ عیسوی لفظ عیسیٰ سے نکلا ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے سال ہیں۔ اگر آپ انگلش کتاب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ یہ آپ کو BC اور AD کی صورت میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ BC سے مراد بیفور کرسٹ اور AD سے مراد اینو ڈومینی ہے۔ اب پہلے ہم BC کو دیکھتے ہیں۔ B سے مراد بیفور اور C سے مراد کرسٹ ہے۔ بیفور کا معنی پہلے ہوتا ہے، کرسٹ کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب اردو میں اس کو ہم قبل مسیح کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ AD کو دیکھیں تو A سے مراد اینو اور D سے مراد ڈومینی ہے، جن کا مطلب ہے ان دا ایئر آف لارڈ، اور یہاں لارڈ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو قبل مسیح اور عیسوی سال کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں بیک اپنے ٹاپک کی طرف۔ اولمپکس گیم کا پہلا دور 1250 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1250 سال پہلے اولمپکس گیم یعنی فزیکل ایجوکیشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی طرح بعض مفکرین کی نظر میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 800 سال پہلے اولمپکس گیمز کھیلی گئیں، لیکن اوتھینٹک روایات کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ پہلی اولمپک گیم کا آغاز حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 776 سال پہلے ہوا۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ میں اولمپکس گیمز اور فزیکل ایجوکیشن کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں۔ پہلی قدیم اولمپکس میں مختلف گیمز کھیلی گئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جسمانی حرکات و سکنات سے تعلیم دینے کو فزیکل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر سوال آ جائے کہ فزیکل ایجوکیشن کے ارتقاء کے بارے میں لکھیں، تب بھی آپ نے یہی چیزیں لکھنی ہیں، اور اگر امتحان میں اولمپکس کے ارتقاء کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تب بھی آپ یہی چیزیں لکھیں گے، کیونکہ تعلیمی جسمانی اور اولمپکس کا آغاز یونان سے ایک ساتھ ہی ہوا ہے۔
اس وجہ سے اگر امتحان میں ان دونوں میں سے کوئی سوال بھی آ جائے تو اس کے لیے ایک جیسی چیزیں ہی لکھی جائیں گی۔ اسٹوڈینٹس، اب آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہو گیا ہے اولمپکس یا تعلیمی جسمانی کا پہلا قدیم دور کب شروع ہوا اور پہلی گیمز کب منعقد کی گئیں۔ اب ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولمپکس گیمز کو سٹارٹ کیوں کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اخبار جہاں میں کہانیوں کا ایک سلسلہ چھپتا تھا جس کا عنوان ہوتا تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں۔ بالکل اسی طرح اولمپکس کے ارتقاء کے پہلے قدیم دور کے بارے میں 3 کہانیاں مشہور ہیں۔ تو چلیں ہم یونانی مفکرین کی بیان کردہ پہلی کہانی کو شروع کرتے ہیں جو کہ یونانی مفکرین کے نزدیک قدیم دور میں فزیکل ایجوکیشن یا اولمپکس کے ارتقاء کی موجب بنی۔ یونان کا پہلا نام ہنس تھا جو کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا اور ایک ریاست پر ایک حکمران حکومت کرتا تھا جس کا نام کرانوس تھا۔ کرانوس کی بیوی کا نام ہریرا تھا اور کرانوس بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ کرانوس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں یہ بچہ بڑا ہو کر مجھ سے حکمرانی نہ چھین لے۔ اس وجہ سے اس کی بیوی ہریرا بہت زیادہ رنجیدہ تھی۔ ایک دفعہ جب اس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اس نے اس ڈر سے کہ کہیں بادشاہ اس پیدا ہونے والے بچے کو مار نہ دے، اس نے تنگ آ کر جزیرہ کریٹ کے ایک حکمران ہرکلس کو اپنی داستان خط کی صورت میں لکھ کر بھیجی۔ بچے کی پیدائش کے دن ہرکلس یونان پہنچا اور بچے کی ولادت کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا تو کرانوس کی بیوی ہریرا نے کرانوس کو بہت زیادہ شراب پلا دی تاکہ وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے، اور پھر ایسا ہی ہوا، کرانوس اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ اس کی بیوی نے بچے کی جسامت کا گوشت کا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جس کو کرانوس نے دور پھینکوا دیا اور یہ سمجھا کہ اس نے بچے کو ختم کر دیا ہے۔ اسی اثناء میں ہریرا نے بچے کو ہرکلس کے حوالے کر دیا۔ ہرکلس نے بچپن سے ہی بچے کو ہتھیار چلانا سکھا دیے۔ ہرکلس نے اس بچے کا نام بھی ہرکلس رکھا اور جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس کو ساری داستان سنا دی۔ اس طرح اس ہرکلس نے یونان میں پہنچ کر اپنے باپ سے مقابلہ کیا اور اپنے باپ کرانوس کو شکست دی۔ مقابلے کے دوران ہرکلس نے اپنے باپ کرانوس کو قتل کر دیا اور ایک جشن کا اہتمام کیا جس میں کھیلوں کو منعقد کیا گیا۔ اولمپیا کے مقام پر یہ گیمیں منعقد ہوئیں۔ اولمپک گیمز کا نام اولمپیا کی وجہ سے ہی اولمپکس ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اولمپک گیم کے حوالے سے یہ پہلی سٹوری تھی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ اس کے علاوہ 2 اور سٹوریز بھی ہیں جو اس سے منسوب ہیں کہ اولمپکس گیم کا آغاز کیوں کیا گیا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیکسٹ 2 ایپیسوڈ جو ہوں گی وہ نیکسٹ 2 روایات ہیں، 2 کہانیاں ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اولمپکس کی سٹارٹ کرنے کی جو وجہ بنی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔